بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں آپ کی میزبان امارہ ناز۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر فرینڈلی فائر، سیاست کے نرالے رنگ کبھی جدا جدا کبھی سنگ سنگ، نواز شریف کے منہ سے پی ٹی آئی کے لیے کلمہ خیر اور اس کے دیگر موضوعات۔ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نثار چودھری صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ سر آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی ایک دوسرے کے فرینڈلی فائر، کیا اس کا پس منظر ہے خبر کا اور یہ کیا خبر ہے؟ ہمارا بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے کہ آپس میں مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو فرینڈلی فائرنگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اس کا پس منظر بتائیں، تو پس منظر تو سب کو پتہ ہے۔ میں صرف آپ کو ایک اہم بات جو ہے نا وہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے اتحاد بنایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی جو بڑی سموتھلی چل رہی تھی، اس کو انہوں نے گرا دیا تھا۔ وہ گرایا گو کہ انہوں نے لیگلی طریقے سے تھا، اور وہ طریقے میں اعتماد لے کر آئے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اپنے گھر جانا پڑا، اور آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت بھی کھو دیا انہوں نے، آج جیل میں ہے۔ تو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو، بیک منظر اس کا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس وقت تو انہوں نے اپنے تمام اختلافات جو تھے وہ بلا دیے تھے، کیونکہ ان کے مفادات جو تھے وہ ایک تھے، اور ایک مشترکہ مفادات کے تحت یہ گٹھے ہوئے تھے، جس میں وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 16 ماہ حکومت کی۔ 16 ماہ حکومت کے دوران جتنی بھی پارٹیاں تھیں اس میں شامل تھیں، انہوں نے اپنے اپنے مفادات حل کیے۔ میاں شہباز شریف نے مقدمات ختم کرائے، زرداری نے اپنے مقدمات ختم کرائے، دیگر جماعتوں نے بھی مالی اور فائدے جو ہے نا وہ اٹھائے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تناظر میں دیکھیں، جب یہ 2018 کا جب الیکشن ہوا تھا، 2018 کے الیکشن میں یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا پیٹ تک پھاڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا جو ہے نا پیٹ پھاڑ دیں گے، اور ایک دوسرے کو نا سڑکوں پر گھسیٹنے کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی زرداری کو گربان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ یہ ویڈیو موجود ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور اسی طریقے سے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے ڈاکوؤں سے نپٹنا میں بخوبی آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جس وقت ان کے مفادات پہ زد پڑی تو یہ گٹھے ہو گئے، اور گٹھے ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرے پر جو فائرنگ تھی وہ کچھ سلسلہ کچھ 16 ماہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ اب جب کہ پھر وہ دوبارہ ملک میں آپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے پر فرینڈلی فائرنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں محترمہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ جو ہے وہ ہم جو ہے کسی کو ملتی ہے یا کسی کو نہیں ملتی ہے، لیکن آپ لوگ میدان میں آئیں، الیکشن لڑیں۔ جبکہ بلاول علی بھٹو نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تمام جماعتوں کو جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ دی جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر اٹھا کے تو بلاول بھٹو کا ایک بیان ہے، ایک طرف ان کے والد صاحب آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ٹیلی فوننگ رابطہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ کہ ہم آپس میں مل کر اس ملک کو جو ہے ضرورت ہے اس وقت ملک کو استحکام کی، اس میں مل جل کر کام کرتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک کو برانے سے نکالنے کے لیے آپس کے اختلافات بنا کر ایک میز پر بیٹھیں۔ جبکہ دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتہ، یہ کوئی پرانی بات ہوگی، ابھی ریسنٹلی تو اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن انہوں نے ایک اور چیز جو یہاں پہ بڑی زور دے کے کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ اب کی بار جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کے 2024 میں، جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اور عن قریب جو ہے وہ شیڈول بھی آ جائے گا، اور مختلف سیاسی جماعتوں نے جو ہے نا اپنے رابطے جو ہے نا وہ تیز کر دیے ہیں۔ اور آج بھی ایک جو وفد ہے ایم کیو ایم کا خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں، جس میں فاروق ستار شامل ہیں اور دوسری دیگر اور بھی ان کے رہنما شامل ہیں، وہ آج شہباز شریف کی دعوت پر لاہور پہنچ چکے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب سے اس سلسلے میں وہ جو ہے ملاقات کریں گے کہ ملک اس وقت جو سیاسی معاشی استحکام کی جس کو اشد ضرورت ہے، وہ سیاسی کشیدگی جو اس وقت پائی جاتی ہے اور عدم برداشت کے جو رویے اس وقت پنپ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ سر آپ بہت اچھے سے اس سوال کی ایکسپلین کیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں، جبکہ 16 پارٹیوں نے مل کر ایک پی ٹی ایم حکومت بنائی تھی، اب وہ جدا جدا ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ کبھی یہ پارٹیاں ایک ہو جاتی ہیں، کبھی جدا ہو جاتی ہیں، اس سارے کھیل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یہ کھیل جو ہے نا سیاست کا کھیل ہے، اور اس کھیل میں میں آپ کو بتا رہا تھا
آپ نے مجھے درمیان میں سے جو ہے نا میرے قطع کلامی ہوگی آپ نے کر دی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. گزارش یہ دیکھیں کہ یہ جو سیاست کا کھیل ہوتا ہے نا، اس میں جس وقت آپ کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو بھائی بنا لیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو فرینڈ بنا لیتے ہیں. لیکن جس وقت آپ کے مفادات جو ہے نا وہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اب جو الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں آپ کے 2024 میں بتا رہا تھا آپ کو، اس میں اب یہ لوگ کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے پر یہ جو ہے نا فرینڈلی فائر کر رہے ہیں، یا اس میں میرا مطلب کوئی حقیقت ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے. اور جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور چند دنوں تک واضح ہو جائے گا. اور یہ لوگ آپس میں جو ہے نا زیادہ، بلکہ فرینڈلی فائر جو اس وقت شروع ہوا ہے، زیادہ زور کے ساتھ جو ہے نا یہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف دیکھیں نا، کل ایک بہت اہم جو ہے نا اجلاس ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش گاہ پر. اور فرسٹ ٹائم وہ پارٹی کے دفتر میں آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے پی ٹی آئی سے بھی جو ہے نا میں رابطہ کروں گا، اور دیگر جو جماعتیں آج اس سلسلے میں بتایا کہ کچھ سیاسی جماعتیں کا وفد ان سے ملاقات بھی کر رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس وقت، کیونکہ ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے استحکام کی ضرورت ہے. ہمارا ملک اس وقت جس تنزلی کی طرف جا رہا ہے، معاشی تنزلی ہو رہی ہے، اور ملک میں بے روزگاری ہے، امن و امان کا مسئلہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے، روزانہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے نا بڑھ رہے ہیں. اس میں بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا آپس میں مل کر بیٹھیں اور ملک کے لیے کوئی ایک لائے عمل اختیار کریں اور اس کے تحت الیکشن لڑیں. ہاں، تو دوسرا آپ نے کہا نا سیاسی رنگ جو ہیں، تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. 2018 کے الیکشن کے بعد جس وقت انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی اور ان کی حکومت آئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، 16 ماہ کی حکومت میں یہ آپس میں جو ہے نا اس طرح ہو گئے جیسے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اور اب پھر انہوں نے جس وقت دیکھا کہ الیکشن کا ملک میں چرچا ہو رہا ہے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے پھر جو ہے نا ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا گربانوں تک پہنچیں گے. اور اسی عدم برداشت کے رویے کو ختم کرنے کے لیے جو نواز شریف صاحب نے کل جو اجلاس کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا، ایسی فضا کام کرنی پڑے گی جن میں سب مل جل کر پرسکون طریقے سے الیکشن لڑیں اور ہمیں ملک میں جو اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا ہو سکے. سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف کے منہ سے پی ٹی آئی کے لیے کلمہ خیر، تو کیا اس کلمہ خیر کا کوئی اثر عمران خان صاحب پر بھی پڑے گا؟ ان کی رہائی ممکن ہے، نہیں ممکن؟ کیونکہ سربراہ پی ٹی آئی تو وہی ہیں. کیا ان کا بھی کچھ ہوگا اس میں کہ ان کو بھی رہائی ملے اور وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرا گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں ہیں، ان کی رہائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جب تک وہ جیل سے باہر واپس آ کے الیکشن نہیں لڑتے اس وقت تک آپ کے ملک میں استحکام نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی. ان کی رہائی بھی ضروری ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی، ان کی جماعت کو جلسے کرنے کی، کارنر میٹنگ کرنے کی نہ صرف اجازت دی جائے بلکہ لیول پلینگ فیلڈ جو تمام اس وقت بلاول بھٹو مانگ رہا ہے اور دیگر اور بھی جماعتیں مانگ رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ وہ کھل کر اس ملک کے الیکشن لڑ سکیں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں یہ سارا کچھ ایکسپلین کیا. تو ناظرین، آپ نے بھی دیکھا کہ سر نے ہمیں کتنے اچھے طریقے سے بریفنگ دی ان خبروں پہ. تو جی، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.